نحمده نصلي على رسوله کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی طیبہ اور سیرت مبارکہ کا ایک ایسا مبارک عنوان ہے کہ اس پر جتنا بھی لکھا جائے کم ہے. صدیوں سے سیرت نگاری کے یہ سلسلے جاری ہیں اور تا قیامت جاری رہیں گے. سیرت نگاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات سے تعلق اور عشق و محبت کو خاص دخل ہے. جس کو جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات سے والہانہ لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی سیرت نگاری میں اثر اور اس کی تحریر میں وزن ہوتا ہے. امام الانبیاء و مرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے قلبی و ایمانی محبت ایمان کی بنیاد ہے. جس شخص کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہے، وہ بلا شبہ ایمان سے بھی خالی ہے. بإذن اللہ ہم سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سمجھنا جاننا. ہم کچھ عربوں کی تاریخ دیکھیں گے اور وہاں پر مطلب کون کون سے اقوام رہتے تھے. عربوں کی جو تاریخ ہے، وہاں پر جو اقوام تھے اس میں جو قومیں تھیں، نمبر 1 تھے اس میں عرب بعیدہ، اور پھر اس کے بعد اس میں تھے عرب عربہ، یہ قحطانی تھے، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر تھے عربی مستعربہ، یعنی یہ وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. انہی کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے کہ یہ عدنانی عرب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے عدنان کے پشت سے آئے ہیں. عربی مستعربہ جو ہیں، ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب یہ عراق کے ایک شہر اورو کے باشندے تھے، اور یہ شہر جو دریائے فرات ہے اس کے قریب ساحل پر کوفے کی قریب واقع تھا. یہ معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے، پھر وہاں سے فلسطین جا کر اور اپنی زندگی کے پیغمبرانہ سرگرمیوں کو فلسطین کو ہی مرکز بنا لیا. ایک بار آپ علیہ السلام مصر تشریف لے گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام. فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو اس کے بارے میں وہ بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے
حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور اس کی نیت بدحواسی کے منہ پر مار دی گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی خاص اور مقرب بندی ہیں۔ حضرت سارہ کی خصوصیت سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا، اور پھر سارہ نے ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ اور ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین تشریف واپس لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام۔ سارہ اس وقت بے اولاد تھی، تو جب اسماعیل علیہ السلام 7 مہینے کے ہوئے تو بحکم الہی ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک وادی یعنی بیت اللہ شریف کے قریب ان کو ٹھہرایا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے تھے، یعنی جب بھی سیلاب آتی تھی تو دائیں بائیں جو ہے اسی زمین سے ہو کر نکل جاتی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک بیابان یعنی بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر اور وہ چلے گئے، اور اس نے کے پاس ایک توشیدان میں کچھ کھجور اور مشکیزے میں کچھ پانی تھا۔ اس کے بعد وہ فلسطین واپس چلے گئے۔ چند دن میں کھجور اور پانی جب ختم ہوا تو حضرت ہاجرہ کو بڑی مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل کے وقت اللہ کے فضل و کرم سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور ایک عرصے تک جو ہے کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ اب کچھ عرصے بعد یمن کے ایک قبیلہ گزر رہا تھا اسی علاقے سے، یعنی تاریخ میں اس کو جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ اب یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں کی اجازت لے کر مکے میں ٹھہر گیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکے کے گرد و پیش کے وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ جو تھا ان کی رہائش مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے ہوئی تھی، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اور پہلے بھی ہوا کرتا تھا، یعنی اس وادی سے یہ اکثر گزرتے رہتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے تھے اور مکہ تشریف لاتے تھے، لیکن تاریخ ان کی ایگزیکٹلی وہ نہیں بتا سکی کہ وہ کتنی بار آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے حضرت ہاجرہ اور اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی خبر لیتے تھے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام جس وقت یہ بچے تھے، مطلب بڑے ہو گئے، ان کی عمر تاریخ میں 7 اور کچھ 11 سال بھی بتاتے ہیں۔ جب اس عمر میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اور ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ آ گئے اور اپنے بیٹے سے اپنا خواب بیان کر دیا، اور اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور دونوں نے سر خم کر دیا، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل پہ لٹایا، لیکن جب اس پہ چھری چلائی تو اللہ رب العالمین نے اسے جواب دیا کہ ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر کے دکھایا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کلی آزمائش تھی، اور اللہ رب العالمین نے فدیے میں ایک عظیم جو ہے ذبیحہ ان کو عطا کر دیا۔ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے، یعنی کم از کم ایک بار ابراہیم علیہ السلام نے مکے کا سفر ضرور کیا تھا، یعنی واقعات کے مطابق
سارے 4 دفعہ کہ جو سفر ہے اس کے بارے میں تو اس وقت ہم بات کریں گے. اور ایک تو یہ سفر کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کا حکم ہوا، اور جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو اس کی شادی جرہم کے قبیلے میں ہو گئی. اور اسماعیل علیہ السلام نے جرہم سے جو ہے عربی زبان بھی سیکھی، کیونکہ ان کا یمن سے تعلق تھا اور یہ عربی زبان بولنے والے لوگ تھے. اور انہی خاندان میں ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی گئی. اب اس دوران میں حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اس کو اپنے بیوی اور بیٹا جو ترک و مکہ میں چھوڑائے ہیں ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے. جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس کی ملاقات اسماعیل علیہ السلام سے نہیں ہوئی، لیکن بہو جو تھے اس سے اس کی ملاقات ہو گئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے حالات پوچھے. اس نے کافی تنگ دستی کی شکایت کی کہ تنگ دستی ہے، غربت ہے. تو آپ نے وصیت کی کہ جب میرا بیٹا اسماعیل آئے تو اسے کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں. اب اس وصیت کا مطلب اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور اس نے بیوی کو طلاق دے دی. ایک اور دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی. اب اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر، یعنی تیسری بار ہو گیا، ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے. اب اس دفعہ بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی. بہو سے جو احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں اور فلسطین واپس آئیں. پھر اس کے بعد جب چوتھی دفعہ تشریف لے کر آئیں تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑ رہے تھے اور دیکھتے ہی اپنے باپ سے لپک گئے. اور وہی واقعی جو اتنے عرصے بعد ایک باپ اور بیٹے کی ملاقات ہو اور ایک نرم دل باپ اور فرمان بردار بیٹا، تو اتنی لمبی جدائی انہوں نے جو برداشت کی ہے تو ان کے جذبات. اب ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے خانہ کعبے کی تعمیر کا حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر خانہ کعبے کی جو ہے بنیادیں کھدوائی اور خانہ کعبے کی تعمیر کی. اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دے دی. اب رب العالمین نے جو مزاز کی بیٹی جس کی شادی اسماعیل علیہ السلام سے کرا دی گئی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے دے دیے. اب اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں اس میں عدنان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں. 21ویں پشت پر یہ پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو انتخاب فرمایا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو منتخب کیا اور پھر کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا. پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے سب سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا. لہٰذا اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ ہے وہ عدنان کی نسل جب بڑھ گئی تو وہ چارے اور پانی کے تلاش میں عرب کے مختلف اطرافوں میں وہ بکھر گئیں، کیونکہ
جس وقت چنانچہ جب قبیلہ عبد القیس نے بنی بکر وائل کی شاخوں نے اور بنو تیمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا تو یہ بھی اسی علاقے میں چلے گئے اور وہیں جا کر یہ آباد ہو گئے۔ اب ان میں قریشی خاندان جو تھے یہ مکے کے اطراف میں تھے، اور یہ لوگ جو تھے اب ان مکے کے اطراف میں رہتے تھے۔ جب قصی بن کلاب آیا تو قصی بن کلاب کے آنے کے بعد انہوں نے مکے پر قبضہ کیا، اور ان کو مکے کی جو نگرانی تھی، مکے کی جو تولیت تھی، وہ ان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اب اسماعیل علیہ السلام جو تھے مکے میں آبادی کا جب آغاز ہوا تو اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے کی جو عمر تھی وہ 137 سال کی پائی، اور پوری زندگی اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے متولی رہے اور مکے میں ہی گزاری۔ لیکن آپ کے بعد جو تھے آپ کے 2 بیٹے نابت اور پھر قیدار، یہ یک کے بعد دیگرے جو ہے یہ مکے کے والی بن گئے۔ لیکن اس کے بعد جو ان کنانہ تھے، مزاز یعنی جس کی بیٹی کی شادی اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی، مزاز بن عمرو جرہمی، اس نے مکے کی تولیت جو تھی وہ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب اس طرح مکے کی سربراہی جو تھی وہ بنو جرہم میں منتقل ہو گئی، یعنی بنو اسماعیل کے ہاتھ سے نکل گئی، ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کے بیت اللہ کے وہ بانی معمار تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو جو ہے تعمیر کیا تھا، لیکن پھر جو ہے آہستہ آہستہ یہ مکے کی اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ دن گزرے، سال گزر گئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے ایک گوشے گمنامی سے یہ نہ نکل سکے، یہاں تک کہ بخت نظر نے ان پر حملہ کیا، جرہم قبیلے پر حملہ کیا۔ تو اس حملے میں جو بنو عدنان تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب، جو سلسلہ جس بیٹے سے نکل آتا ہے عدنان، بنو عدنان جو تھے یہ بھاگ کر یمن چلے گئے، اور اس کے بعد جو تھے جب بخت نظر کا حملہ ہوا، اس کے حملے کے بعد جرہم کی جو تھی وہ حالات کافی خراب ہو گئی، یعنی ان پر تنگ دستی آ گئی، تنگ دستی نے ان کو آ کے گھیر لیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو ان کے زائرین تھے یعنی بیت اللہ پر یہ زیادتیاں انہوں نے شروع کی، یعنی خانہ کعبے کا مال کھانے سے بھی انہوں نے دریغ نہ کیا، اور بنو عدنان جو تھے یہ اندر ہی اندر ان کے حرکتوں پر کھڑتے تھے اور بھڑکتے تھے۔ اسی لیے جب بنو خزاعہ نے پڑاؤ کیا تو دیکھا کہ بنو عدنان جو ہے وہ بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں، تو خزاعیوں نے اس بات کا فائدہ اٹھا لیا، انہوں نے بنو عدنان کو اپنے ساتھ ملا کر جرہم پر حملہ کیا، اور اس طرح یہ جو خانہ کعبے کی پر جو ہے بنو خزاعہ کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن جرہم کے قبیلے جو تھا، جس وقت بنو خزاعہ نے ان کو نکال دیا مکے سے، اب جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا کہ مکے میں جو تھے یہاں پر 2 سونے کے ہرن تھے، انہوں نے وہ سونے کے ہرن بھی اٹھا لیے، اور حجر اسود جو تھا پتھر، اس کو بھی نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کیا، اور یہ زمزم کے کنویں کے انہوں نے بالکل نشانات مٹا دیے، انہوں نے مکمل زمزم کے کنویں کے نشانات مٹائے، اور یہ ان کو مکہ سے جلاوطنی جو تھی اور یہ حکومت محروم ہونے کا ان کا جو ہے ان کو بڑا ہی دکھ تھا، اور ساری عمر اپنے اس دکھ کے بارے میں یہ بڑے اشعار کہتے تھے اور لکھتے تھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح ہے، اس سے کہ مکے میں قبیلہ جرہم کا جو وجود کوئی 2100 برس تک رہا، یعنی 2100 برس مکے پر جرہم کا قبضہ رہا، اور ان کی نگرانی یعنی رہی یہاں پر۔ پھر اس کے بعد بنو خزاعہ نے مکے پر قبضہ کر کے
اور بنو بکر کو ان میں سے کیا ہے اس کو نکال دیا، اور پھر بنو خزاعہ کا مکے پر قبضہ رہا۔ اب خزاعیوں کا جو اقتدار تھا یہ کوئی 300 برس تک قائم رہا۔ یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد اور اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے، اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی شاخیاں باقی رہیں جو خانہ بدوش کی طرح زندگیاں گزارتے تھے۔ الگ الگ ان کی ٹولیاں تھیں اور الگ الگ یہ رہتے تھے۔ اب جب عدنان قبائلی یہ جب مکے سے نکل کر حجاز کی طرف گئے اور بحرین وغیرہ میں یہ پہلے، تو مکے کے اطراف میں بس ان کے کچھ ہی وہ ٹولیاں تھیں جو باقی رہ گئیں، اور ان کے اندر پھر بعد میں قصی بن کلاب کا ظہور ہوتا ہے۔ قصی بن کلاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی یعنی ماں کے گود میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہوا۔ جب والد کا انتقال ہوا تو اس کی والدہ نے بنو عذرا کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ اب یہ قبیلہ جو تھا شام کے اطراف میں رہتا تھا، اسی لیے قصی جو کو اپنی والدہ جو ہے وہ قصی کو لے کر ادھر چلی گئی، اور قصی اپنے ماں کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن جب قصی بن کلاب جوان ہو گئے تو یہ مکہ واپس آ گئے۔ مکہ واپس آ کے اس وقت مکے کا جو والی تھا اس کا نام تھا حلیل بن حبشہ خزاعی، کیونکہ خزاعیوں کے قبضے میں تھا۔ قصی نے اس کے جو ہے قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے جو اس کا نام تھا انہیں اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، اور حلیل نے وہ پیغام منظور کر لیا اور حبی سے قصی بن کلاب کی شادی کرا دی۔ اب اس کے بعد جو ہے حلیل کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو بیت اللہ کی جو تولیت تھی وہ انہی خزاعیوں سے لے کے اب خزاعیوں اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی بن کلاب کا قبضہ ہو گیا۔ اور اسی طرح قصی بن کلاب ان کے درمیان قریش کے درمیان وہ شخص تھے جس نے اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بعد ایک بہت بڑا عرصہ 2100 سال جرہم کا قبیلہ، پھر 300 سال خزاعی رہے، پھر اس کے بعد قصی بن کلاب نے یعنی مکے کی تولیت جو تھی قریش کو واپس یعنی اپنے قبضے میں لا دی اور قریش کو اس اعزاز سے نوازا۔ اب قصی نے مکے کا بندوبست کچھ اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف سے بلا کر پورا شہر جو ہے اس پر تقسیم کر دیا، یعنی ہر خاندان کو جو ہے ادھر ہی اس کو ٹھکانہ ان کا مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے والے جو ان میں جو لوگ تھے کچھ مہینوں کو یہ آگے پیچھے کرتے تھے، اب ان کے جو تھا ان کو اسی منصب پر برقرار رکھا۔ اور قصی کا ان کے درمیان سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی تھا کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا۔ اب یہ دارالندوہ جو تھا یہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوہ در الحقیقت ان کے جو تھا ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا، جہاں پر یہ تمام بڑے بڑے اہم معاملات اور فیصلے قریش کے ہوتے تھے، اور قریش جو تھے پر دارالندوہ کے بڑے بڑے احسانات ہیں، کیونکہ انہی کی وحدت کا یہ ضامن تھا، اور ان کے سارے جو مسائل ہوتے تھے جن میں یہ الجھے ہوتے تھے تو یہاں پر یہ جمع ہوتے تھے۔ اب قصی کو سربراہی اور عظمت کے جو حزب ذیل جو تھے اس کو جو چیزیں حاصل تھی، انہی سب کو جو بھی چیزیں تھی قصی نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ اس میں یہ تھا کہ دارالندوہ کی جو صدارت تھی، جہاں بڑے بڑے معاملات جو ہے ان کے طے ہوا کرتے تھے، معاملات جو تھے طے ہوتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا، جہاں پر یہ لوگ جا کے اپنی لڑکیوں کی شادیاں کرتے تھے، رشتے کرتے تھے، ہر ایک چیز یعنی ان کے مشورے ہوتے تھے، اس کے صدر قصی خود رہے، اور یہ نمبر 1 اس کے جو مطلب پار تھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اور دوسری جو پار تھی وہ لوا یعنی جنگ کا پرچم، جو جنگ کا پرچم تھا وہ بھی قصی کے ہی ہاتھوں میں باندھا جاتا تھا۔ اور تیسری جو تھی وہ حجابت تھی، یعنی خانہ کعبے کی جو پاسبانی۔
اب اس کا مطلب ہے کہ خانہ کعبے کا دروازہ قصے ہی کھولتا تھا، وہی خانہ کعبے کی خدمت جو تھا وہی انجام دیتا تھا۔ اور چوتھے نمبر پر سقایا یعنی پانی پلانا۔ اب اس کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے کچھ حوض بنائے تھے جہاں پر یہ حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا، کیونکہ زمزم کا تو جرہم قبیلہ جو تھا وہ بند کر کے چلے گئے تھے، اب زمزم کے بارے میں ان کو کچھ علم نہیں تھا، تو اس پانی کے حوض میں یہ لوگ کشمش ڈالتے تھے۔ جب حجاج مکے آتے تھے تو وہ اس میں سے اس کو پانی پلاتے تھے۔ اور 5ویں نمبر پر رفادہ تھا، یعنی حاجیوں کی جو میزبانی تھی۔ اب اس کی معنی ہے کہ حاجیوں کے لیے جو بطور ضیافت کھانا تیار ہوتا تھا، اب اس مقصد کے لیے قصے نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کی تھی جو موسم حج میں قصے کے پاس جمع کی جاتی تھی، اور قصے اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرتا تھا۔ اب جو لوگ تندرست ہوتے تھے اور جن کے پاس توشہ نہ ہوتا تھا وہ بھی پھر یہی کھانا کھاتے تھے۔ اب اس لیے جب قصے کے وفات کا وقت آیا تو اس نے وصیت کی، اور قصے کا اتنا رتبہ تھا قریش کے بیچ میں کہ وہ کبھی بھی اس کے کسی بات کے کوئی مخالفت نہیں کرتے تھے، تو اس نے اپنے سارے مناصب اور جو بھی اعزازات تھے وہ وصیت کی کہ اپنے بیٹے عبدالدار کے لیے اس نے کر دی، یعنی دارالندوہ کی ریاست، خانہ کعبے کی حجابت، لواء، سقایت، رفادہ، سب کچھ عبدالدار کو دے دیا۔ اب قصے کی تو کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا تھا، تو سب نے قصے کے اسی ہی یعنی فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کے وفات کے بعد بیٹوں نے جو ہے، لیکن اس کے جو بیٹے تھے عبدالمناف، جب اس کی وفات ہو گئی، یعنی عبدالدار کی وفات ہو گئی، پھر یہ سارے جو منصب تھے عبدالمناف کو مل گئے۔ پھر عبدالمناف کی بھی وفات ہو گئی، تو عبدالمناف کے جو تھے مناصب جو تھے، اس نے یہ سارا سلسلہ اپنے جو اس کے چچیرے بھائی تھے یعنی عبدالدار کی اولاد، اور ان کے بیچ میں کیا تھا، یہ پورے منصب پر جھگڑا ہو گیا۔ جو بھی منصب ان کو ملے تھے اس کے بعد ان پر جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کے نتیجے میں قریش جو تھے یہ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ اب قریب تھا کہ ان میں اور بھی زیادہ جنگ ہوتی، لیکن انہوں نے آپس میں صلح کر لیا، اور یہ جتنے بھی منصب تھے ان کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اب رفادہ کے جو مناصب تھے وہ بنو عبدالمناف کو دے دیے گئے، اور دارالندوہ کی جو سربراہی تھی، لواء اور حجابت جو تھی، یہ بنو عبدالدار یعنی عبدالدار جو تھا قصے کے جو بیٹا تھا بڑا اور چھوٹا عبدالمناف تھا، یہ عبدالدار کے یعنی اولاد کو دے دی گئی۔ پھر بنو عبدالمناف نے جو تھے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرہ بھی ڈالا، تو قرے میں انہوں نے جو تھا قرہ ہاشم بن عبدالمناف کے نام نکلا، لہٰذا ہاشم نے اپنی زندگی بھر سقایا اور رفادہ کا انتظام سنبھالا۔ جب ہاشم کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، اور پھر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، یہ منصب اس نے سنبھال لیا، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد جو ہے ان کی جانشینی کرتی رہی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو اس عہدے پر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فائز تھے، یعنی یہ جو وہ عہدہ تھا یہ انہی کے پاس تھا، عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اب جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ جب بنو عبدالمناف اور بنو عبدالدار کے درمیان عہدوں کے تقسیم پر جو ہے یعنی صلح ہو گیا، انہوں نے سب کچھ آپس میں تقسیم کر لیا، تو اب ان میں سے عبدالمناف کی اولاد میں ہاشم کو سقایا، رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی کے پلانا اور میزبانی کا جو منصب تھا وہ حاصل ہوا، اور ہاشم جو تھے یہ بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ یعنی روٹی جو ہے وہ سالن
کھلانے کا اہتمام کیا۔ اس کا جو اصل نام تھا وہ عمرو تھا، لیکن یہ روٹی توڑ کر شوربے میں جو ہے یعنی ڈالنے کی وجہ سے روٹی کو توڑ کر شوربے میں ڈالتا تھا، حاجیوں کے کھانے کے انتظام جو کرتا تھا، تو جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے اس کو ہاشم کہا جانے لگا، یعنی روٹی توڑنے والا۔ اور پھر جو ہے یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے یعنی دونوں سالانہ تجارتی سفروں کی بھی اسی نے ہی بنیاد رکھی، جو قریش کے جو مطلب تجارت ہے، کیونکہ تجارت کے لیے ملک شام جو ہے یہ تشریف لے گئے، اور راستے میں جب مدینہ طیبہ پہنچے وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے چھوڑ کر یہ شام روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر جو ہے جب فلسطین کے شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہو گیا۔ جو بچہ پیدا ہو گیا اس بچے کے بالوں میں سفیدی تھی قدرتی، اسی لیے ماں نے اس کا نام شیبہ رکھا۔ اور یثرب، یہ مدینہ طیبہ کا نام اس وقت یثرب تھا۔ اب یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر یہ جو ہے رہ رہی تھی، اور یہ بچہ جو تھا یعنی عبد المطلب کے نام سے جو مشہور ہوا، یعنی وہ ادھر ہی رہتا تھا۔ اب کچھ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کا علم نہیں تھا، یعنی عبد المطلب کا علم نہیں تھا، لیکن ہاشم کے 4 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ جو اس کا دوسرے نمبر پر بیٹا تھا عبد المطلب، یہ سقایا اور رفادہ کے منصب پہ تھا۔ اب ہاشم کے بعد جو تھا اسی نے ہی سنبھالا تھا، تو قوم میں اس کو جو ہے بڑی خوبی اور یہ بڑے اعزاز کے مالک تھے، اس کی جو بات تھی وہ نہیں ٹالی جاتی تھی، اور سخاوت میں بھی لحاظ میں بھی قریش نے اس کی سخاوت کی وجہ سے قریش نے ان کو لقب جو تھا فیاض سے دیا تھا، یعنی یہ بڑے سخاوت میں مشہور تھے عبد المطلب۔ اب جو شیبہ جو تھے عبد المطلب بعد میں ہوئے، کیونکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مطلب ہاشم کے بیٹے کا نام عبد المطلب تھا۔ اب جو اس کو علم ہوا کہ اس کے بھائی ہاشم کا ایک بیٹا جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہے، اور اس وقت جو شیبہ تھے اس کی عمر 12 سال کی تھی، تو عبد المطلب نے سفر کیا مدینہ طیبہ کا، اور وہاں پہنچے۔ جب اس کی نظر شیبہ پہ پڑی تو اشکبار ہو گئے، کیونکہ یہ اس کے بھائی کا بیٹا تھا، اور اسے سینے سے لگایا، اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا اور مکے کے لیے یہ روانہ ہو گئے۔ لیکن شیبہ نے کہا کہ وہ ماں کی اجازت کے بغیر نہیں جائیں گے، مطلب اگر ماں نے ہاں کر دی تو تب جائیں گے۔ اب آخر مطلب نے جو ہے یہ گئے اس کے ماں کے پاس، اور ماں سے کہا کہ دیکھیں تم اس بچے کو، ماں تو پہلے نہیں مانی، لیکن اس نے کہا کہ تم اس بچے کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو، کیونکہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہا ہے۔ اس پر اس کی ماں نے اسے اجازت دی۔ اب مطلب نے اس کو اپنے اونٹ پہ بٹھا کے مکے لے آیا۔ جب مکے والوں نے دیکھا تو مکے والوں نے کہا کہ یہ تو عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ تو مطلب نے کہا نہیں، یہ تو میرا بھتیجا ہے، میرا غلام نہیں ہے، یہ ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے جو ہے مطلب کے پاس پرورش پائی، اور اس کے بعد جو ہے یعنی جب مطلب کی وفات ہو گئی تو پھر یہ جو منصب تھا یہ عبد المطلب کو حاصل ہوا، اور جو عبد المطلب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان، اس کو اپنی قوم میں اس قدر شرف اور اعزاز اس نے حاصل کیا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت کی اس کی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم اس سلسلے کا آگے جو ہے قصہ انشاءاللہ اب اگلی کلاس میں کریں گے، اور ہماری آج کی یہ کلاس اس وقت ختم ہوتی ہے۔